قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اقرأوا القرآن بلحون العرب او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ تھا کہ آپ عشاء کی نماز کے بعد جلد آرام فرماتے تھے۔ ایک مرتبہ آپ اپنے حجرے میں تشریف لائے اور اس دن حضرت عائشہ کی باری تھی، تو حضرت عائشہ حجرے میں موجود نہیں تھی۔ آپ انتظار فرماتے رہے۔ جب حضرت عائشہ تشریف لائیں، وہ اپنے ابا کے ہاں گئی ہوئی تھی، تو آپ نے پوچھا کہ عائشہ تم نے اتنی تاخیر کیوں کی؟ تو حضرت عائشہ نے فرمایا یا رسول اللہ، میں آ رہی تھی، راستے میں ایک گھر سے قرآن پڑھنے کی آواز آ رہی تھی۔ وہ قاری صاحب اتنا خوبصورت پڑھ رہے تھے کہ میں رک گئی۔ آپ آرام فرمانے کے لیے لیٹ چکے تھے۔ آپ نے کہا اچھا چلو میں بھی چلتا ہوں، اور دوبارہ حضرت عائشہ کے ساتھ آپ تشریف لائے، اور جہاں سے قرآن پڑھنے کی آواز آ رہی تھی بہت دیر تک آپ وہاں کھڑے رہے اور قرآن سنتے رہے۔ فجر کی نماز کے بعد آپ نے رات والا واقعہ سنایا کہ قاری صاحب قرآن پڑھ رہے تھے اور بہت عمدہ پڑھ رہے تھے، تو مجلس میں حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھے۔ ایک دم اٹھ گئے اور ہمیں یا رسول اللہ وہ میں ہی تھا، اگر مجھے یہ پتہ ہوتا کہ آپ تشریف فرما ہیں تو میں اور خوبصورت انداز میں پڑھتا۔ اقرأوا القرآن بلحون العرب۔ قرآن مجید صرف پڑھنا عبادت نہیں، اچھی آواز کے ساتھ پڑھنا، خوبصورت لہجے میں پڑھنا، یہ بھی عبادت ہے۔ اور امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے متعدد صحابہ کو ممبر پر بٹھایا اور خود نیچے بیٹھ کر ان کا قرآن سنا، انہیں داد دی۔ وفاق المدارس العربیہ پاکستان جو دینی مدارس کا سب سے بڑا بورڈ ہے، وفاق نے پہلی مرتبہ جب سے وفاق قائم ہوا 1959 سے لے کر 2022 تک ایک طویل عرصہ ہے، پہلی مرتبہ وفاق نے ہماری درخواست پر یہ فیصلہ فرمایا کہ ملک عزیز کے شعبہ تحفیظ کے جو مدارس ہیں ان کے حفاظ بچوں کے مابین مسابقوں کا سلسلہ شروع کیا جائے۔ الحمدللہ اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے ہم نے کراچی سے خیبر تک، بلوچستان کے صحراؤں میں اور اندرون سندھ کے صحراؤں میں گشت کیا اور تبلیغ والوں کی طرح گشت کیا۔ ایک ایک مدرسے میں جا کر درخواست پیش کی، اور بہت تھوڑے عرصے میں صرف 3 مہینے کا یہ عرصہ تھا کہ مدارس دینیہ نے ہماری آواز پر لبیک کہا، اور اس سفر میں ہمیں ایسے ایسے مدارس دیکھنے کو ملے کہ جہاں بچوں کا پڑھنا سن کر آنکھیں اشکبار ہو گئیں۔ میں سمجھ رہا ہوں کہ وفاق المدارس العربیہ کے کارناموں میں یہ ایک تاریخ ساز کارنامہ ہے، اور اس موقع پر وفاق کی ساری قیادت کو ہم خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ یہ تفسیر کا موقع نہیں، میں 2 پیغام چونکہ مختلف مدارس دینیہ کے طلبہ آج کی اس بہت ہی پرمسرت اور باوقار تقریب میں شریک ہیں، جہاں ایک بڑی تعداد علماء کی ہے جو اپنا علمی سفر مکمل کر رہی ہے، اور شعبہ تحفیظ کی بھی ایک بڑی تعداد ہے جن بچوں نے حفظ مکمل کیا ہے۔ میں انہیں خراج تحسین پیش کرتا ہوں، مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور وفاق المدارس العربیہ شعبہ پنجاب کے ناظم ہمارے برادر محترم حضرت مولانا قاضی عبدالرشید صاحب، جنہوں نے اس مسابقے کے موقع پر ہماری بڑی رہنمائی کی، سرپرستی فرمائی۔ اس پورے مجمع میں قاضی عبدالرشید کا کلاس فیلو میں ہی ہوں اور کوئی نہیں۔ پہلا سبق میں نے ہی انہیں یاد کرایا تھا، چونکہ جب مدرسے کی تعلیم کا سلسلہ شروع ہو چکا تھا، یہ بعد میں آ کر ان کا داخلہ ہوا،
ہمارے استاد محترم حضرت مولانا عبدالغفار صاحب نور اللہ منقدہ نے مجھے کہا کہ یہ بزرگ تشریف لائے ہیں، انہیں گردان یاد کرو، اور پھر اللہ نے انہیں بڑی قبولیت عطا فرمائی۔ ہم تو وہیں رہ گئے اور یہ بہت آگے بڑھے، اور اللہ تعالیٰ نے انہیں بڑی قبولیت عطا فرمائی، علمی اعتبار سے بھی، تدریسی اعتبار سے بھی، اور بیان کے اعتبار سے بھی۔ ہمارے حضرت مولانا عنایت اللہ شہید رحمہ اللہ کہا کرتے تھے کہ ہم تو وہیں رہ گئے، یہ ہمارا شاگرد کہاں سے کہاں پہنچ گیا۔ اللہ رب العزت ان کی عمر میں برکت پیدا فرمائے۔ میں 2 درخواستیں مدارس دینیہ کے ذمہ داروں سے کرنا چاہتا ہوں۔ ایک یہ کہ اپنے مدارس میں شعبہ تحفیظ پر بھی توجہ دیجیے، اور یاد رکھیے کہ آپ کی توجہ سے ہی کام ترقی کرے گا۔ مدرسے کا محتمم جس طرح دوسرے شعبوں پر توجہ دیتا ہے، اگر اپنے شعبہ تحفیظ پر توجہ دے گا تو وہ خوبصورت محفلیں سجیں گی، جس کا مشاہدہ جیسا کہ ہمارے برادر عزیز حضرت مولانا شبیر صاحب فرما رہے تھے کہ ملک کی تاریخ میں پہلی مرتبہ قرآن مجید فیصل مسجد میں جب پڑھا گیا، اور یہ پوری 22 اور 23 نومبر کی تاریخ ہمیشہ یاد رکھی جائے گی۔ ان 2 تاریخوں میں پورے ملک کے چپے چپے میں قرآن مجید کی تلاوت اقرأ القرآن باللسان العرب کے انداز میں ہوئی۔ تو ایک درخواست تو یہ ہے کہ اپنے اس شعبے پر توجہ دیجیے۔ ہماری مختصر سی کوشش کی وجہ سے 3500 بچے مسابقے میں شریک ہوئے، اور یہ ہم نے نومبر سے کوشش شروع کی تھی۔ اب اگر سال کے آغاز سے یہ کوشش شروع کی جائے تو ہر مدرسہ اس سلسلے میں خوب ترقی کر سکتا ہے، اور لوگوں کے سامنے ادارے کی کارکردگی آ سکتی ہے۔ اس سلسلے میں یہ شعبہ کیسے ترقی کرے گا، اس کا ایک بہترین اور بہترین راستہ مسابقہ ہے۔ 5 پاروں کے مسابقے، 10 پاروں کے مسابقے، ہم 20 سال سے ملک عزیز کے کونے کونے میں ان مسابقوں کا انعقاد کرتے رہے۔ انہی کوششوں کو دیکھ کر وفاق نے ہماری درخواست قبول کر کے ہمیں اجازت دی، اور صدر وفاق شیخ الاسلام حضرت مولانا تقی عثمانی دامت برکاتہم، اور قائد وفاق حضرت مولانا محمد حنیف جلندری دامت برکاتہم و دیگر قائدین نے اس کام کو نہ صرف سراہا بلکہ پورے اس مسابقے کے سلسلے کی وہ قیادت کرتے رہے۔ تو اس سلسلے میں ایک درخواست تو یہ ہے کہ اپنے ہاں مسابقوں کا اہتمام کریں۔ دوسری درخواست یہ ہے کہ قرآن مجید پڑھانے والے اساتذہ کی تربیت از حد ضروری ہے۔ مختلف مدارس میں جا کر اندازہ ہوا کہ جس استاد کے حوالے یہ بچے کیے جا رہے ہیں وہ تو خود نہیں پڑھ سکتا، اس لیے تربیت المعلمین کا اہتمام انتہائی ضروری ہے۔ کراچی کی سطح پر بلکہ پورے صوبہ سندھ کی سطح پر ہم نے اس کا بھرپور اہتمام شروع کیا ہوا ہے۔ میری درخواست مدارس کے ذمہ داروں سے یہ ہوگی کہ آپ حضرات بھی اپنے ہاں تربیت المعلمین کا اہتمام فرمائیں۔ ہماری راولپنڈی کی ہماری صوبائی کمیٹی کے ممبر برادر عزیز قاری محمد آصف صاحب موجود ہیں، میں نے ان سے بھی درخواست کی آپ ان کی خدمات دے سکتے ہیں۔ میری ان 2 درخواستوں پر آپ حضرات سے میری درخواست ہے کہ ضرور توجہ دیجیے۔ میں برادر محترم برادر مکرم مولانا قاضی عبدالرشید صاحب کا انتہائی شکر گزار ہوں کہ انہوں نے مجھے بھی یہاں آپ کے سامنے کچھ کہنے کا موقع عطا فرمایا، اور میں آخر میں پھر تمام طلبہ کو جو آج اپنا علمی سفر کسی نہ کسی درجے میں مکمل کر رہے ہیں، دل کی گہرائیوں سے ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں۔